مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. راجناتھ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے یہ پوچھنا, یعنی حکومت, مودی حکومت سے یہ پوچھنا کہ پاکستان کے کتنے یعنی پاکستان نے بھارت کے کتنے طیارے گرائے ہیں. اس نے کہا یہ غداری ہے سوال پوچھنا. آپ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے پاکستان کے کتنے طیارے گرائے ہیں؟ اچھا بھائی, تم خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دو. بتاؤ کہ پاکستان کے کتنے طیارے گرے ہیں. کہو کہ یار آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم نے تو اتنے طیارے گرائے, یہ پوچھو. بتاؤ کسی کو پاکستان میں کہ اس کا جواب دے, اس کا ڈینائی کرے. ٹھیک, تو سودا بک نہیں رہا ہے. اس کے بعد اکتوبر میں بہار میں الیکشن شروع ہو جانا ہے. وہاں پر فضا بہت اڑی ہوئی ہے. 9 کروڑ کی آبادی ہے بہار کی, اور بہار ہی سے اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے خلاف صحیح معنوں میں تحریک چلی تھی. اوکے, بہار کے لوگوں پر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی 1 سال پہلے ہی لوک سبھا کے, یعنی وہاں کی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب اس میں بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ گھس بیٹھیے ہیں, تو ہمیں نئی لسٹ بنانی پڑے گی, کچھ اور یعنی قوائف وغیرہ. تو لوگ بار بار سوال کیے چلے جا رہے ہیں کہ یار جس الیکشن پر, جس لسٹ پر 1 سال پہلے قومی اسمبلی کی اجلاس انتخاب ہوا ہے, آپ اس کو صوبائی اسمبلی کے لیے کیوں نہیں یوز کر رہے؟ ٹھیک ہے, اور یہاں تک بات آ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر اس پر الیکشن کمیشن ڈٹا رہا کہ نہیں ہم نے نئی لسٹ بنانی ہے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. تو یعنی اٹ کین ٹرن انٹو اے موومنٹ, پولیٹیکل نہیں اٹ کین ٹرن انٹو اے موومنٹ بنا انتخابات کی. ٹھیک ہے نا بات. اب بہت 3 4 5 انڈیکیٹرز ہیں. دلی میں سے تقریباً 2 ہفتے قبل میرا خیال ہے میں نے پروگرام میں اگر نہیں تو کم از کم آپ کو, جب ہم یعنی پروگرام کی اس کی تیاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ بتایا تھا کہ 20,000 تازہ دم دستے سینٹرل ریزرو پولیس کے, CRPF کے, وہ فوراً کشمیر پہنچائے جا رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر. تو ظاہر ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آکاش اور اگنی میزائل کے جو کو تازہ ترین کو ورژن تھے جو ان کے حال ہی میں تجربات کیے ہیں. ابھی تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں بھارت نے اپنے میزائلوں کے, وہ جنوبی بھارت میں ہوئے. اس دفعہ یہ جو اس دفعہ کے ورژن ہے ان گزشتہ 1 مہینے میں یہ سارے نارتھ میں, یہ سارے نارتھ میں ہوئے. جموں اینڈ کشمیر. ایک بات ہم لوگوں کو ذہنی طور پر, جو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مونسون کا جنگوں سے کیا لینا, میرے منہ میں خاک. میں اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں, اور مجھے میرے ساتھ شاید ہی کوئی پاکستانی اتفاق کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ تو ان کی اکانومی کا بڑا غرق ہو جائے گا, آلریڈی اتنی قیمت ہوئی ہے, دوبارہ کیوں ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. اچھا, وی ول ٹاک آن دس. بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ بتایا, لیکن ابھی بھی جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل ہندوستان میں لکھے گئے, فائل ہوئی کچھ خبریں لنکڈ ود آپریشن مہادیو, جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانیوں کو مارا گیا ہے, اس میں وہ آرٹیکل اب ڈیلیٹ ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ ابھی کی اپڈیٹ ہے ماشاءاللہ. تو وہ پھر میں کہہ رہا تھا نا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے خود ہی کہہ رہے ہیں, وہ ڈیلیٹ ہونا بھی شروع ہوئے ہیں. ان کو انہوں نے ہٹانا شروع کر دیا ویب سائٹ سے. کچھ ڈیلیٹ ہونا. تو بھائی تو پھر ادھر کیا کر رہے تھے ڈاچی گام میں؟ What is the reason behind that? But this is recent update. میں نے کہا یہ میں آپ اس کو نہیں یہ تو یعنی یو آر پروونگ مائی پوائنٹ نا میرے بھائی, کہ یہ 2 نمبری ہے. یہ 2 نمبری ہے. پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, اس کے کوئی ویژولز ہونے چاہیے تھے.
اس کی جو اسامہ بن لادن کو مارا تھا امریکیوں نے، بڑا ٹارگٹ تھا نا پہلگام، اس وقت بہت بڑا ایونٹ ہے، اور افسوس اور خاص طور پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی نشاندہی ڈرون طیاروں کے ذریعے کی، فوٹو دکھا دے ویڈیو پہ، تو بھائی یہ جو آپریشن انکاؤنٹر ہوا ہے وہ بھی پھر آپ کے ڈرون طیاروں اور نے آج ریکارڈ کیا ہوگا نا یار. جیسے ایرانینز نے کیا، پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز کرتے ہیں، امریکنز کرتے ہیں، تو اب وہ ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں کہ یوں آپریشن ہوا، یہ ایگزیکیوٹ ہوا. آپ نے تو یہ ہے کہ صرف 3 لاشیں پھینکی ہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی اسلحہ ڈالا ہے. وہ بھی ابھی ویژولی وہ ویریفائڈ نہیں ہے کہ آیا وہی ہے کہ نہیں ہے. بابا لیکن چلے آپ نے یہ کہا جو آپ نے یہ خبر پڑھی ہے نا کہ ابھی ٹائم لگے گا نا اس پہ. میں نے کہا تو اور ابھی یہ بھی خبر اب انہوں نے کہا ہوگا کہ اوہو یار ہم نے تو وقت سے پہلے کیوں، کہ آپ جب ایک آئیڈینٹی لے لیتے، آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے آئے عدنان حیدر کو مار دیا، تو عدنان حیدر یہاں سے گیا نا، تو کہاں سے گیا بتاؤ؟ یہ پھر آپ کو جوابات تو دینے پڑیں گے نا. اور ہم نے جیسے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کا ذکر کیا ہے، ہم باقاعدہ نام بتا چکے ہیں کہ یار یہ لوگ آپ نے انلیگلی اپنی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں. باپو وہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہی خبریں، لیکن یہ تمام تر خبریں ڈیلیٹ ہونے کے باوجود میں پھر بھی مزید ہوں کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے، اور راج ناتھ سنگھ کی جو پوری تقریر ہے وہ اس کا اندیا دے رہی ہے. نہیں سر، اس میں بھی ایک میرا پوائنٹ ہے نا سر. جی سر. ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چدمبرم شاید ان کا نام تھا، ہاں چدمبرم، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا. ایک تو بول رہا پلیز، دوسرا جو آپ ہمیشہ اپنے پارلیمنٹ زندگی بھر کور کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کے سوالوں کے جواب، وہ جو راہل صاحب رو رہے تھے کھڑے ہو کے، ان کے جوابات تو نہیں دیے نا راج ناتھ سنگھ نے، کہ کیا جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 جہاز گرے، یا ٹرمپ بار بار جو بات کر رہے ہیں اور پاکستان جو وہ جواب تو نہیں دیے گئے، اسٹیپ وائز جو دینے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ بتا رہے ہیں بہار والی، تو یہ سارے فیکٹرز مودی کو اسپیس نہیں دے پائیں گے کہ جو آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کچھ مس ایڈونچر کر سکتا ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بہترین جو ہے آپ کے پاس چیزیں ڈائیورٹ کرنے کا، دیکھو ایک اور بھی چیز جو ہے نا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اس میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہمارے ہمسائے میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس پر بھی توجہ نہیں دیتے. ہماری بدقسمتی ہے یہ. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے جو ماتا پتا ہیں RSS، اس کے سربراہ نے کہا ہوا ہے کہ جی 75 سال تو ریٹائرمنٹ. اب ستمبر میں مودی نے ہو جانا ہے جی 75 سال کا، اور انہوں نے استعفیٰ لیا ہوا ایک اسپیکر سے، وہ 75 سال. بہت سارے انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی ہٹائے ہوئے ہیں. اسپیکر کو ہٹایا تھا، مجھے یاد ہے پہلی گورنمنٹ میں یا دوسری میں شاید. ٹھیک ہو گئی بات. ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ who will replace مودی. ٹھیک، اس کے لیے وہ جو یوگی آدتیہ ناتھ وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. میرے خیال میں ارے بابا میں تمہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھ پاؤں جب مارنے شروع ہو جائیں. ویسے تو تھا کہ نیشنل جو ہے امیت شاہ شاید اس کا نام اس کی جگہ لے جب کبھی بھی ہو. تو ہم کیوں یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ کہے کہ میں نے 75 سال کا تو ہو گیا ہوں لیکن میری چھاتی ابھی بھی 56 انچ کی ہے، اگرچہ میں ٹرمپ کو ٹویٹ کر کے یہ نہیں لکھ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دیکھیے میں نے پاکستان سے حساب برابر کیا ہے یہ وہ، اور یہی وشوا گرو بنتے ہیں نا بھارت دنیا کے لیے. تو یہ میں نے جو میری زندگی کا خواب تھا، میری ساری زندگی کا جو مشن تھا، وہ یہ کہ میں بھارت ماتا کو سپریم دکھاؤں. وہ میں نے یہ تو اس کی سوئی اڑ سکتی ہے. اب وہ جو ہے he will continue after 75 years of age as well. یہ اس کو ایک بہت اچھا یہ جواز نہیں مل جائے گا. کئی لوگوں سے استعفے لیے ہیں یار، اپنے ہاتھوں سے لیے، تو کس منہ سے کہے گا کہ نہیں انہوں کو نہیں. تو اب وہ جو اس کا جو ہے وہ اجیت دیول، وہ اب 80 سال کا ہو گیا. وہ تو انٹیلیجنس، اس نے ابھی تقریر کی ہے کچھ دن قبل، اور اس میں وہ جب بھی اس نے لکھے ہوئے سے ہٹا ہے نا، تو وہ دائیں بائیں کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. وہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی دیکھیں نا، موہن بھگت RSS والا،
पिछले दिन उन्होंने तो एक तकरीर उनकी चल रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि भाई 75 साल के हो जाओ तो चले जाओ, हाँ हाँ, तो वो मोदी को ही Go to सुना रहे bed. थे। अल्लाह भला करे आप। गोइंग टू बेड वाली बात उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन मैं दोबारा तुमसे फर्ज कर रहा हूँ कि वो इसमें इंगेज करके सितंबर अक्टूबर और अपनी सालगिरह के करीब कभी मैं तो अपने मिशन को कंटिन्यू करना था। कंटिन्यू, यानी भारत माता की सुप्रीमेसी के लिए मुझे वक्त हो। और आज इसकी जो पूरी तकरीर है इसकी राजनाथ की, उसमें पूरा रवैया यही है। नुसरत साहब फिर भी उस पे मेरा एक और आर्गुमेंट है, ये अपनी जो मिग की फ्लीट थी उसको ये रिटायर करने जा रहे हैं। मिग लाख बुरे सही, चलो कम से कम वो कवर पोजीशन में तो अभी भी वर्किंग आ सकते थे ना उनकी, वो शायद अगले कुछ हफ्तों में है शायद उसकी रिटायरमेंट। तो वो मैं इस छोटी सी बात को मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता आपकी दानिश में, मुझे तो फौजी तफसीलात का इल्म नहीं होता। मैं मईशत और दिफाई हूँ। नहीं नहीं सर देखें, ये जो यानी मिशनरी स्ट्रेंथ तो है ना, स्ट्रेंथ यार मेरी इल्तिजा सुनो। पॉलिटिकल प्रेशर। मैं जो हूँ मैं हालात को सिर्फ और सिर्फ सियासी कॉन्टेक्स्ट में रख के उसका एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं इस बात पर बिल्कुल ये बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस ऑब्सेसिव माइंडसेट में है वो एक और राउंड की तैयारी कर रहा है। दिस इज माय चलें